الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آیت الکرسی کے شروع میں اللہ نے جو دعوی توحید پیش فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے۔ اس پر جو اللہ نے عقلی دلائل پیش کیے، ان میں چھٹی دلیل اللہ نے پیش فرمائی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف میں ہوں۔ جو کچھ مخلوق سے پہلے ہو چکا، بعد میں ہوگا، ماضی، حال، مستقبل کے علم کو جاننے والا میں ہوں۔ عالم ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جتنا کچھ آئندہ ہوگا، اس کو جاننے والا صرف میں ہوں۔ یہ عقلی دلیل اللہ کی الوہیت اور معبودیت پر سب سے مضبوط دلیل ہے۔
جس کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں، اسے میرے حالات سے واقف ہونا چاہیے، باخبر ہونا چاہیے۔ جس کو حاجات میں پکار رہا ہوں، اسے میرے پکارنے کا، میرے حالات کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کی الوہیت پر سب سے مضبوط دلیل اس کا عالم الغیب ہونا ہے۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اسی دلیل کے ساتھ اللہ نے منفی رنگ بھی پیش فرمایا۔ مثبت رنگ ہے اللہ کا عالم الغیب ہونا، یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں، کوئی بھی اس سے انکاری نہیں ہے۔ لیکن وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوقات میں سے نیک بندوں کو بھی عالم الغیب مانتے، کہ انہیں ہمارے حالات کا علم ہے، وہ حاضر و ناظر ہیں، ہمارے حالات کو جانتے۔ اللہ نے منفی رنگ اختیار کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ مخلوق کے جتنے افراد ہیں، چاہے وہ نوری ہیں، ناری ہیں، خاکی ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، جنات ہیں، وہ اللہ کے علم میں سے کسی حقیر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بِشَيْءٍ معمولی چیز، حقیر چیز، ہر چیز کو جاننا کے بعد ہر چیز کو جاننا، ہر نظر و نیاز دینے والے کے حالات سے واقف ہونا، ہر پکارنے والے کی حقیقت کو جاننا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے علم میں سے بِشَيْءٍ، شے کیا ہوتی ہے؟ اس پر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، حقیر چیز، معمولی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک درخت کے سوکھے ہوئے پتے کا مکمل علم کسی کے پاس نہیں۔ ریت کے ایک ذرے کا کلی علم کسی کے پاس نہیں۔ گھاس کے ایک سوکھے ہوئے تنکے کا کلی اور محیط علم کسی کے پاس نہیں۔
ایک مکھی کا، ایک مچھر کا، ایک چیمٹی کا، ایک معمولی کیڑے کا، پرندے کے ایک پر کا، پتھر کے ایک کنکر کا، پانی کے ایک قطرے کا، کلی مکمل تفصیلی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ پہ بعد میں آتے ہیں۔ درخت کا ایک معمولی پتا یہ کب ٹہنی کے ساتھ لگا تھا؟ جب یہ اس ٹہنی سے ٹوٹ کے گرا، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈوں کے بعد ٹوٹا تھا، اور ٹوٹنے کے بعد زمین پر آنے تک اس نے راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی۔ پھر ہوا آئی، اس نے اس پتے کو اڑایا، وہ کسی چھت پہ جا کے پھینک دیا ہوا نے، کتنی مدت اس چھت پہ رہا، پھر ہوا نے اسے اٹھایا، سمندر کی لہروں کے حوالے کر دی، کتنی مدت وہ پانی پہ تیرتا رہا، اس کے کتنے ذرے ہوئے، بکھر کے کہاں کہاں پہنچے، ایک سوکھے ہوئے پتے کا مکمل علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کلی علم کی بات کر رہا ہوں، مکمل محیط علم۔ ایک چیمٹی کا، ایک مکھی کا، یہ کب پیدا ہوئی، کتنی مدت اس کے دنیا میں آئے ہوئے ہو گئی، آگے کتنی زندگی گزارے گی، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے بہن بھائی کتنے تھے، اس دے مامے تے چاچے تے ماسیاں کتنی ہیں، جس خول سے یہ نکلی اس خول کے ٹکڑے کہاں ہیں، ایک مکھی کا مکمل اور تفصیلی علم اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کے پاس نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے ایک معمولی چیز کا، ایک حقیر چیز کا بھی۔ ہر پتا جو ٹہنی سے ٹوٹ کے گرتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کوئی پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کے نہیں گرتا مگر ہم اسے جانتے ہیں۔ یہ صفت علم غیب، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ یہ پکا لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، کوئی بندہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ علم غیب اس کا نام نہیں ہے کہ ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا، تبھی حضرت عائشہ نے پوچھا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی ستاروں کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، خطاب کے بیٹے عمر کی ہیں۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں نبی پاک نو پتہ سی نا بھئی ستارے کتنے نے، تو ستاروں کا اگر علم ہو، پتہ ہو، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ اسے علم غیب نہیں کہتے۔ آنے والے کسی حالات کی خبر دینا، کل کی کوئی ایک بات بتا دینا، پھر غور کرو، کل کی آنے والے حالات کی
کل کی کوئی ایک بات، دو باتیں، تین باتیں، چار باتیں، پانچ باتیں بتا دینا، اسے علم غیب نہیں کہتے میاں، اس کا نام علم غیب نہیں ہے۔ کل کی کوئی ایک خبر آپ نے دے دی، کسی نیک بندے نے دے دی، اس کا نام علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب اس کا نام ہے اس کائنات میں صحرا کتنے ہیں اور ان صحراؤں میں ریت کے ذرے کتنے ہیں۔ علم غیب میاں اس کا نام ہے اس کائنات میں درخت کتنے ہیں، اس پر لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، پتے کتنے ہیں، پھل کتنے ہیں، پھول کتنے ہیں، پھول کی پتیاں کتنی ہیں، پہاڑ میں کنکر کتنے ہیں، سمندر، دریا، ندیاں، نالے، نہریں، ان میں پانی کی مقدار کتنی ہے، کتنے قطرے ہیں، کتنے قطرے ہیں، اس دنیا میں انسان کتنے بستے ہیں، جنات کتنے بستے ہیں، ہر انسان کے بدن پہ بال کتنے ہیں، اس میں جنگل کے درندے کتنے ہیں، اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، اور جب وہ پرندے اڑتے ہیں تو جتنی دیر وہ اڑتے ہیں کتنی مرتبہ پروں کو بند کرتے ہیں، کتنی مرتبہ کھولتے ہیں۔ میاں علم غیب اس کا نام ہے، یہ صفت کسی نبی ولی کی نہیں ہے، عرش والے کی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں خوش ہیں نبی پاک عالم الغیب ہے، انا للہ۔ پاگلو، نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ نبی پاک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں چیمٹیاں کتنی ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، چرندے کتنے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کائنات میں حیوان کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جاننا ضروری ہے جس نے ان کے رزق کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ علم غیب کوئی صفت ہے مخلوق کے لیے؟ پتہ نہیں دنیا کیوں پاگل ہوئی پھرتی ہے۔ علم غیب صفت کس کی ہے؟ میرے بدن پہ بال کتنے ہیں؟ کچھ خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ حاضر ناظر ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رات دن میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، جو کچھ تم کرتے رہتے ہو وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ناظر کا معنی تو یہی ہے دیکھنے والا، یا کہو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، بری چیزیں نہیں دیکھتے۔ یا تو یہ کرو نا، ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ بندہ رات کہاں ہوتا ہے، کس کے ساتھ گزارتا ہے؟ خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ بھی کوئی نبی پاک کے لیے صفت ہے حاضر ناظر کا ہونا، علم غیب کا ہونا؟ یہ بھی کوئی نبوت کا کمال ہے؟ یہ کمال ہے خالق کا۔ اسی لیے کہا انہ علیم بذات الصدور، اسی لیے کہا عالم الغیب والشہادہ، اسی لیے کہا عندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، لا یعلمها الا ہو۔ اسی لیے کہا جگہ جگہ اپنی صفت کو ذکر کیا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ پھر شیء آ گیا جی، ذرا اس کے ساتھ ملائیے، ابھی میرے ذہن میں آ گیا، پہلے میرے ذہن میں یہ نہیں تھی یہ آیت۔ ولا یحیطون بشیء، اور جب اپنی بات کی تو فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء،
زمین و آسمان کی کوئی حقیر چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ایک اور جگہ پہ کہا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تو زور سے بات کرے، بلند آواز سے پکارے، مجھے بلند آواز سے بلائے، کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز۔ راز کتنی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے؟ راز کسے کہتے ہیں؟ دل میں آیا صرف مجھے پتا ہے، وہ راز ہے۔ جب میں نے کسی کو بتا دیا راز نہ رہا۔ کتنی چھپی ہوئی چیز ہے جناب میرے دل میں ہے، مجھے پتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو راز تیرے دل میں ہے نا اس وقت، میں اسے بھی جانتا ہوں۔ وَأَخْفَى، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 20 سال کے بعد تیرے دل میں آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ۔ یہ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں؟ اگر نبی بھی عالم الغیب ہیں، ولی بھی عالم الغیب ہیں، تو اللہ اپنی صفت کا کیوں ذکر کرتے؟ کیوں بار بار اللہ کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور؟ اس کے مقابلے میں تم نے شعر و شاعری کر رکھی ہے، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے۔ اللہ دے پلے تے پھر کچھ نہ رہے۔ اللہ نے تو پھر یوں ہی کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے راز جانتا ہے، اور شہباز کلندر بھی جانتا ہے، تو اللہ کا کیا ہے؟ کیا صفت ہوئی اللہ کی؟ کوئی دوسرا اٹھتا ہوا کہتا ہے جانے یا علی۔ یہ علم غیب، سینوں کے راز جاننا، ہر چیز سے واقف ہونا، باخبر ہونا، یہ صفت نبیوں ولیوں کی نہیں ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ الا بما شاء، مخلوق والے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے، کلی علم نہیں، مکمل علم نہیں، ہر چیز کا تفصیلی علم نہیں، وہ میرے پاس ہے۔ کل ہر بندہ کیا کرے گا یہ میں جانتا ہوں۔ اس میں سے کسی ایک بات کے متعلق اللہ اپنے نبی کو آگاہ کر دے، اطلاع دے دے کہ کل یوں ہوگا، اللہ کا نبی بتا دے کل یوں ہوگا، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علل، کہ غیب کی خبر پہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ اطلاع۔ اسے کہیں گے معجزہ، اسے کیا کہیں گے؟ نبی کا معجزہ۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے خطباء علماء وہی معجزے بیان کرتے ہیں، جہاں آپ نے خبریں دی تھی کل کی، اور جو آپ نے کہا وہ ہو گیا، بیان کرتے ہیں وہ، اور ثابت کرتے ہیں علم غیب۔ اس لیے آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، علم غیب الگ چیز ہے، اطلاع علی بعض الغیب الگ، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھو، جب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں نا، جیسے آج میں نے گفتگو کی، تو کمنٹ میں کوئی لکھے یہ نبی کے علم کو گھٹا رہے ہیں، یہ نبی دے گستاخ نے نبی کے علم کو گھٹا رہے ہیں۔ علم میں بحث نہیں ہے میاں،
خلطے مبس نہ کرو، رلا ملا نہ دو ہر شے میں۔ یہ جو نبی کے علم کو گھٹا رہے ہیں، نہیں، سنو، نوریوں، ناریوں، خاکیوں، عرشیوں، فرشیوں، سب سے زیادہ علم مخلوقات میں سے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آمنہ کا لال ہی ہے۔ ایک اللہ سے کم اور ساری خلقت سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میرا نبی ہے۔ میاں سدھے راہ ٹرو، علم میں بحث نہیں ہے، بحث کس میں ہے؟ شاباش شاباش، بحث کس میں ہے؟ علم میں نہیں ہے۔ خلطے مبس نہ کیا کرو، جان چھڑانے کے لیے کہہ دے تو یہ گستاخ ہیں، نبی کے علم کو نہیں مانتے۔ علم سب سے زیادہ، مخلوقات میں سے کسی کے پاس اتنا علم نہیں جتنا میرے نبی کے پاس ہے۔ بحث نبی پاک کے علم میں نہیں ہے، بحث کس میں ہے؟ علم غیب میں، کہ غیب جانتے تھے کلی مکمل یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے عالم الغیب صرف میں ہوں اور میرے سوا یہ صفت کسی کو حاصل نہیں۔ قرآن انکار کرتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پڑھا، آج کوئی نئے لوگ آئے ہیں، چلو وہ نوٹ کریں اس کو۔ 20واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، سورۃ نمل ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا، جائیے گا ترجمہ دیکھیے گا۔ کل، میرے پیغمبر آپ اعلان کریں، کچھ ترجمہ اور تسی کرنا، اور بڑا آسان سا ترجمہ۔ میرے پیغمبر آپ اعلان کیجئے، لا یعلم، شاباش، نہیں میں نہیں جانتا، نہیں جانتے، لا یعلم، اگر ہوتا نا لا عالم تو پھر ہوتا میں نہیں جانتا، اور اگر ہوتا لا نعلم تو پھر ہوتا ہم نہیں جانتے، اور یہاں لا یعلم، نہیں جانتے، من فی السماواتی، جو مخلوق کہاں رہتی ہے، والارض، آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے، الغیبہ، شاباش شاباش۔ یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 65 ہے، جائیے گھروں میں جا کے دیکھیے۔ آسمان والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے، الغیبہ، غیب کو، الا اللہ، مگر کون جانتا ہے؟ نہ کوئی چونکے چنانچے، نہ اگرچہ، نہ مگرچہ، نہ یعنی کے، نہ کوئی بریکٹ ہم نے لگائی، لفظی ترجمہ کر دیے۔ تم آگے تعویلیں کرتے رہو، آج خود نہیں جانتے۔ علامہ اقبال نے تمہارے متعلق کہا تھا، ولے تعویل شاندر حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را، زمن بر صوفی و ملا سلامے۔ آگے وہ کیا کہتا ہے علامہ اقبال، ولے تعویل شان در حیرت انداخت، جب یہ ایتوں میں تعویل کرتا ہے صوفی اور ملا تو حیرت میں ڈال دیتا ہے، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، مصطفیٰ کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، جبریل کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے جب یہ تعویلیں کرتا ہے، آج خود نہیں جانتے۔ کتنی واضح آیت ہے، آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے، کس کو؟ الا اللہ۔ آیت کے آخر میں اللہ نے حد ہی کر دی، اللہ نے تو بڑا سمجھایا ہے، ایک دونی دونی تے دو دونی چار، تسی بھی ایک نہیں منی، تسی بھی ایک نہیں منی، میرے پاس ویکھ، پھر نیندر نہیں آنی۔ آخر میں آ کے کیا کہا،
تم کہتے ہو وہ میرے حالات سے واقف ہیں، تم کہتے ہو وہ میری نظر و نیاز کو جانتی ہیں، تم کہتے ہو میں انہیں پکارتا ہوں تو وہ میرے حالات سے واقف ہیں۔ وما یشعرون وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جنہیں اپنے حالات کا پتہ نہیں، انہوں نے تیری نظر و نیاز دا بھی پتہ۔ جی یہ قرآن ہے، اے بلے شاہ دا کلام نہیں، اے وارث شاہ دی ہیر نہیں، یہ سیف الملوک نہیں ہے، یہ محمد بخش کا کلام نہیں ہے، یہ خلاق عالم کا کلام ہے۔ فضل و کلام اللہ علی سائر الکتب، اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو تمام کتابوں پر، اللہ کرے آپ اس کی تہ میں اترے۔ کتنی گہری بات ہے، اس گہرائی کو ذرا ماپ لیں یار۔ اللہ کی کتاب قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھ رب کو مخلوق پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتھے میں تے کتھے رب، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں۔ قرآن کو وہی فضیلت حاصل، لیکن سناؤ سیف الملوک، دنیا بھی خوش ہے جب کان پہ ہاتھ رکھ کے میراسیوں کی طرح گانے لگتے ہو، دنیا بھی خوش ہے، وہ نوٹ پھینکتے ہیں آپ پر، نوٹ پھینکتے ہیں، لوگ بھی خوش ہیں۔ سناؤ سیف الملوک بلے شاہ دا کلام، اخیر تے ہو لا کے ذمہ لا دے سلطان باہو دے، آخر میں ہو، یہ کلام کس کا ہے؟ بلے شاہ، سلطان باہو صاحب کا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، اس سے ہمیں کوئی الگ کرنا چاہے بھول جائے، نہیں ہم الگ ہونا چاہتے اس سے۔ سرائکی کے کوئی بزرگ تھے، ایک ان کا مرید ہر سال ایک لنگی لایا کرتا تھا، ایک سال وہ نہیں آیا، دوسرے سال وہ آیا تو 2 لنگیاں لائے۔ پیر صاحب نے پوچھا پچھلے سال کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، لنگی تیار نہیں کر سکا جو آپ کو تحفے میں دینی تھی، اس لیے نہیں آیا۔ تو پیر صاحب نے کہا جیڑی شے یار کنوں الگ کرے اس نو بھا لا، بھا سمجھ دیو، یہ ساڑی بولی، جیڑی شے یار کنوں الگ کرے اس نو بھا لا، جیڑی شے سن قرآن تو الگ کرے نا اس نو بھا لا، بھا لا۔ وہ نہیں ہے ہمیں منظور جو ہمیں قرآن سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ کتنی واضح ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنی بھی خبر نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، بعثت کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، انہیں اتنا بھی علم نہیں ہے، اپنے حالات کا بھی علم نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو نوجوانوں، تم تو تعلیم یافتہ ہو، تو سویں سیف الملوک دے پیچھے لگ گئے ہو، پڑھے لکھے لوگ بھی وارث شاہ کی ہیر سنتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر، میرے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر تمہیں یہ بتایا جاتا ہے وہ تمہارے حالات سے واقف ہیں، حاضر ناظر نے، جان دینے، دلوں دے راز جان دینے۔ منافق آئے تھے میرے نبی کے سامنے، کافر تھے، وہ کافر اسلام کا دعویٰ کر کے آئے تھے اور کہنے لگے ہمارا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا ہے۔
انہیں دین سکھانے کے لیے کچھ عالم چاہیے. میرے نبی نے 70 بندے چن کر ان کے ساتھ بھیجے تھے. اٹھا بخاری، تمہیں کوئی نکلنے دے سیف الملوک سے تو تم پڑھو حدیث یا قرآن. کتنے صحابہ بھیجے آپ نے؟ 70 عالم قاری. انہوں نے 70 کے 70 کو جا کے ذبح کر دی. سامنے بیٹھے تھے. تم نے شعر و شاعری کی ہے، شہباز کرے پرواز تے جانے ہاتھ دلان دے. میرے نبی ان کے دلوں کے حالات جانتے تھے؟ جانتے تھے تو جان بوجھ کے بھیجا تھا. صحابہ کو جان بوجھ کے جانتے ہوئے بھیجا تھا. پھر ذمہ دار کون ہے؟ شرم کرو. 70 کو ذبح کر دیا. 1 مہینے تک میرے نبی کو پتہ نہیں چلا. جبریل نے آ کے بتایا. بس یوں کہہ دینا حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، یہ آسان ہے. ان باتوں کو حل کرو میاں. اور جبریل نے کہا، جب ان میں سے کوئی شہید ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا اللہم، اے اللہ ہمارے اس حالات کی خبر ہمارے نبی تک تو پہنچا دے. اس کا کیا عقیدہ تھا کہ جانتے. میں آپ کو علم غیب کی حقیقت سمجھا رہا ہوں. سمجھ گیا ہو کہ کوئی نہیں سمجھ؟ علم غیب کیا ہے؟ ہر چیز کو جان. کل کیا ہوگا ہر چیز کو جان. میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ ایک کلے کو فتح کر دیں. خیبر کے کئی کلے تھے، ایک کلا فتح نہیں ہو رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا کل میں جھنڈا دوں گا اس کو جس کے ہاتھ پر خیبر کا یہ کلا فتح ہو جائے گا. اور بڑی سند دی میرے نبی نے. خدا دی قسم میں قربان جاؤں قربان. میرے نبی نے فرمایا جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. بڑی سند ہے، بڑی سند ہے. خدا گواہ ہے، بڑی سند ہے. میں صبح کے ٹائم ہر بندہ تیار ہے، یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے. اور میرے نبی نے فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں خیمے میں. فرمایا بلاؤ. بلایا گیا. میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا. آنکھوں کی بیماری دور ہوئی اور میرے نبی نے جھنڈا علی کو سپرد کر دی رضی اللہ تعالی. بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے یار. حضرت علی کی بڑی فضیلت ہے. بڑی سند تو دیکھو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. یہ اعزاز پھر کس کو ملا؟ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کل کی خبر میرے نبی نے دی. کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ فتح ہو جائے گا. اس کو بیان کر کے اگر کوئی خطیب صاحب کہتے ہیں ویکھو جی اے آکھ دے نے نہیں جان دے آپ کو کل کا پتہ تھا کہ کوئی نہ، تو یہ ہوگی تحریف، یہ ہوگی جہالت. ہم کہیں گے اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں. اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. یہ میرے نبی کا کیا ہے؟ معجزہ. کوئی کل کی بات آج بھی کوئی بزرگ بتا دے کہ کل یوں ہوگا، ایک کام
اور وہ ہو جائے تو کیا مطلب ہے؟ وہ اسے علم غیب کی صفت حاصل ہے؟ نہیں، اسے اللہ نے اس غیب پر کیا دی ہے؟ اطلاع دی ہے، اور یہ بن جائے گی ولی کی کرامت۔ کیا بن جائے گی؟ ولی کی کرامت۔ اور نبی بتا دے تو کیا بنے گا؟ معجزہ۔ عقائد کی کتابیں اٹھائیے گا، ہمارے دیوبندی اور بریلوی مدارس میں جتنا نصاب پڑھایا جاتا ہے درس نظامی، دونوں کا نصاب ایک ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ نوجوان خاص کر کے سنیں، یہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا لال بجھکڑ، ڈاکٹر اور ماسٹر اور بیرسٹر اور ٹرٹر، کیا کہتے ہیں، مدرسوں میں اپنا اپنا نصاب پڑھایا جائے، اپنا اپنا مسلک پڑھایا جائے۔ پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک 8 سال کا کورس ہے۔ بریلوی دیوبندی دونوں مدارس کا درس نظامی کا نصاب ایک ہے۔ صرف، نحو، اصول فقہ، اصول حدیث، عقائد، ساری کتابیں ایک ہیں۔ ان میں عقائد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد۔ کیا نام ہے؟ شرح عقائد۔ پھر عقائد کی کتابوں میں خیالی، شرح مواقف، وہ پڑھائی نہیں جاتی، پڑھائی ایک جاتی، لیکن وہ ہر ایک کے مکتبے میں موجود ہے، ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی، خیالی بھی، شرح مواقف لائبریریوں میں موجود ہے، پڑھاتے ہیں طالب علموں کو۔ عقائد کی کتابوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، پل صراط، حوض کوثر، عذاب قبر، یہ جتنے اس میں عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ جتنی بھی عقائد کی کتابیں ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معجزہ اور کرامت کا جو فاعل ہے نا وہ اللہ ہے۔ یہ فعل نبی کا نہیں ہوتا، یہ فعل ولی کا نہیں ہوتا، ہاتھ ان کا ہوتا ہے۔ مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ جی، معجزے بیان کر کر کے لوگوں کے عقیدے تم نے برباد کر کے رکھ دیے۔ بیان معجزے اور کرامتیں کرتے ہو اور لوگوں کے عقائد سے کھیلتے رہتے ہو۔ معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ میں ایسی دلیل دوں، اگر آپ اسے کیچ کریں اور آپ کے چہرے بتائیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، میں اتنی آسان دلیل دوں، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہو، اگر معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے۔ جی، آپ نہیں بنایا، لاٹھی کو سانپ تو خود بنایا تھا، پھر ڈرنا کیوں، پھر بھاگنا کیوں؟ اپنی مرضی سے بنایا تو بھاگنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں سی ویکھدا، سانپ پیچھے پیچھے ہے، حضرت موسیٰ آگے آگے ہیں۔ اللہ نے کہا اقبل، سامنے آؤ۔ کاش آپ تھوڑی سی عربی سمجھتے، اور اتنی تک گرامر یار سمجھو بے بندے نوں غیب، حاضر، متکلم، جمع متکلم، امر، نہی کچھ تے پتہ ہوئے، اللہ کرے تو اسی کچھ سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ جو آپ کو عربی کی سمجھ ہوتی نا تو وہ جو رب نے کہا ہے نا وہاں مزہ آ گیا۔ خدا دی قسم اردو چ بندہ ترجمہ کرے تے مزہ نہیں رہندا، مزہ آ گیا۔
اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر لا تخف، کیوں ڈرے؟ معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہے تو ڈرنا کیوں؟ لا تخف، ڈریے نہیں، اس کو پکڑیے، سنعیدھا 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 سیرتھا الاولی، پکڑنا تیرا کام ہے اور پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ یہ اٹھاؤ سورۃ طٰہٰ، 16واں پارہ اٹھاؤ، سورۃ طٰہٰ اٹھاؤ، ہم اس کو پہلی حالت پہ لوٹائیں گے۔ معجزے بیان کر کے لوگوں کے عقیدوں سے کھیلتے ہو، ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے لوگوں کے عقیدے سے کھیلتے رہتے ہو۔ نبیوں کے معجزے برحق، ولیوں کی کرامت برحق قرآن نے ذکر کی۔ مائی مریم نبی تھیں، ان کے پاس بے موسم پھل آئے، ان کی کیا تھی؟ کرامت۔ اصحاب کہف نبی تھے، 309 سال سوئے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی کیا تھی؟ کرامت۔ ذوالقرنین نبی تھا، مشرق مغرب میں چلا گیا، یہ اس کی کیا تھی؟ کرامت۔ تو خود قرآن نے کرامتوں کا ذکر کیا، خود قرآن نے نبیوں کے معجزوں کا ذکر کیا، لیکن پکا لیجئے دوسرے سارے لوگ مدرسوں میں پڑھائیں گے، تمہیں نہیں بتائیں گے۔ بندیالوی پتہ نہیں غلطی ہے میری یا کیا ہے کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو وہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جناب، معجزے کا فاعل، معجزہ فعل نبی کا نہیں ہوتا، کرامت فعل ولی کی نہیں ہوتی، اس میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ مضمون تو پھر درمیان میں رہ گئے، لیکن چلیں آئندہ جمعہ سے اس کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ، اور شعبان میں اسے ختم بھی کرنا۔ آیت الکرسی کو ہم نے رمضان کے پہلے جمعے پہ شروع کی تھی، اور اب ہم پہنچے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تو رمضان سے پہلے اسے مکمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے جمعے میں نے دورہ تفسیر کا آپ سے ذکر کیا، پرسوں بروز اتوار صبح 9 بجے انشاءاللہ دورہ تفسیر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ آپ میں سے جو لوگ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے جاننے والے کوئی بزرگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں، انہیں تھوڑی سی توجہ دلائیں، اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالیں، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ کچھ سمجھ نہ آیا نا تو شرح صدر ہو جائے گا کہ ہم جو موحد ہیں نا تو قرآن ہمارے ساتھ ہے، اتنی سمجھ آ جائے گی جب ہم قرآن کی سیر کروائیں گے انہیں، سارا قرآن انہیں پڑھنا ہے۔ یہ 45 دن کا کورس ہے، صرف 45 دن، اور اس میں پورے قرآن کا ترجمہ اور پورے قرآن کی تفسیر ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو نوجوان فارغ ہیں وہ وقت نکالیں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جو تاجر ہیں وہ تھوڑا سا اپنے ساتھی سے ڈیل کریں کہ اتنا وقت میں دکان پہ نہیں آؤں گا، آپ چلائیں گے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا، تو وہ بھی وقت نکال سکتے ہیں، تاجر بھی نکال سکتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کے لیے نکالنا ہے تو اس کی جو فضیلت ہے وہ میں نے پچھلے جمعے بیان کر دی۔ میرے آقا نے جو فرمایا وہ 100% سچ فرمایا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ دین پڑھنے کے لیے جب کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس سے بڑی فضیلت کوئی۔
اور جتنی دیر وہ اس کلاس میں رہتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ دعا نہیں مانگ سکتا، کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، لکھ رہا ہے، دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ چیمٹیوں کے ذمے لگاتے ہیں، دریا کی مچھلیوں کے ذمے لگاتے ہیں کہ جو میرا بندہ دین کے پڑھنے میں مصروف ہے، جتنی دیر وہ مصروف ہے تم اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چونکہ اگر میں یہ اعلان کروں کہ جو آدمی دورہ تفسیر میں شریک ہوگا فی بندہ ہم 2000 روپے روز کے دیں گے، میرا خیال ہے مسیح تے جا بھی نہ لگے۔ کیوں؟ فائدہ نظر آ رہا ہے، فائدہ نظر آ رہا ہے، منفعت نظر آ رہی ہے، اور جو فضائل میں بیان کر رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن مرنے کے بعد یہ نظر آنے ہیں۔ 2000 اس میں کیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے دوستوں کو جو نوجوان ہیں وہ اپنے جو ان کے کلیگ ہیں، دوست ہیں ان کے، انہیں بھی تیار کریں۔ اتوار کے دن صبح 9 بجے اس کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کے لیے الگ انتظام ہے، باہر سے، یہ مسجد کے ساتھ دروازہ ہے، اس سے انہوں نے اوپر چلے جانا، ان کے لیے الگ انتظام ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی خاتون ہے، بیٹی ہے آپ کی، بھتیجی ہے، پوتی ہے، دوتی ہے، بھانجی ہے، بہن ہے، تو فارغ ہے گھر میں، آپ اس کا ذہن بنائیں کہ بھائی ان 45 دنوں میں رمضان کا مہینہ بھی آئے گا، تو رمضان کو تو قرآن کے ساتھ بڑا جوڑ ہے، تم بھائی اس کلاس میں داخلہ لو۔ اس کے لیے باقاعدہ سند جاری کی جائے گی، جو شہری لوگ پڑھیں گے یا خواتین پڑھیں گی ان کے لیے بھی سند ہوگی، سند جاری کی جائے گی۔ تو آپ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خواتین کو بھی اس کے لیے تیار کریں۔ پہلے دن تو 9 بجے شروع کریں گے، اور پہلے ہماری روٹین یہ ہوتی ہے کہ 7:30 تقریباً ہم شروع کرتے ہیں، اور ظہر کی نماز تک یہ کلاس چلی جاتی ہے، درمیان میں آدھے گھنٹے کا وقفہ بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ہماری روٹین یہ ہے، لیکن چونکہ اس دفعہ کوئی 6-7 دن لیٹ ہم شروع کر رہے ہیں تو وقت بہت کم ہوتا ہے، تو شاید اور وقت بھی لیا جائے، شاید نہ بھی لیا جائے، لیکن فی الحال تو یہی ذہن میں رکھیں کہ صبح کا ٹائم انشاءاللہ ہو سکتا ہے رمضان میں اس ٹائم کو بڑھا دیں، یعنی سحری کرنے کے فوراً بعد شروع کر دیں تو بڑھا دیں۔ آپ گھر والوں کو تیار کریں، آپ خود تیار تھے۔ ہمارے 18 بلاک کے جو مؤذن تھے محمد خان، ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا۔ آپ میں سے جو درس میں شریک ہوتے ہیں آپ نے انہیں دیکھا ہے، مغرب کی اذان وہ دیتے تھے اور پھر بڑے مٹک مٹک کے باہر نکلتے تھے۔ اللہ جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ عطا فرمائے۔ تو آج جو درس حدیث ہے، پہلا جمعہ، آج درس حدیث معاویہ مسجد میں نہیں ہوگا، آج درس حدیث 18 بلاک میں ہوگا، جہاں اس عنوان سے گفتگو ہوگی، اور محمد خان صاحب مرحوم، ان کی جو خدمات ہیں، کتنے سال کے ہیں جی خدمات؟ 32 سال وہ 18 بلاک میں مؤذن رہے، 32 سال، تو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ تو آپ مغرب کی نماز 18 بلاک میں پڑھیں، میں نے انشاءاللہ درس حدیث دینا ہے۔ ہمارے 43 پروگرام جو مختلف شہر کی مسجدوں میں دروس قرآن کے ہوتے ہیں، شعبان کے مہینے میں ہوں گے۔ ان کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ آپ جس مسجد کے مقتدی ہیں، اشتہار میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی مسجد میں کب درس ہے، اس دن آپ اس درس میں لازماً شریک ہوں اور ثواب حاصل کریں۔ شب برات نو والے کوئی دن ہے میرا خیال ہے، اگلا جمعہ بھی آئے گا۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجیے کہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، اور اتنی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بندیالوی کبھی غلط گائیڈ آپ کو نہیں کرتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔
جب ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو آپ اس سے کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ نسخے کی لکھے، تو وہ کہے گا نکل اتھوں۔ جب وکیل بحث کرتا ہے تو آپ اس سے نہیں پوچھتے بھائی کیڑی کتاب پیش کرنی ہے، اگر آپ بحث کریں وکیل سے وہ کہے گا چل بھائی یہ میرے تے اعتماد کیتا ہی۔ تو بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اہل تشیع نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، اسی رات کو باہر نکلے، شب برات کو انہوں نے باہر آنا ہے۔ آپ ان کو دیکھیں راوی پر، نہروں پر، دریاؤں پر وہ جاتے ہیں، وہاں پرچیاں لکھ لکھ کے وہ پانی میں ڈالتے ہیں کہ ہن اسا بڑے تنگ ہاں، ہن آ جاؤ۔ امام مہدی کو وہ خط لکھتے، ان کا خیال ہے کہ یہ پانی ان تک خط پہنچا دیتا ہے جہاں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے چراغاں کیا گیا امام مہدی کے استقبال کے لیے۔ ہمارے نزدیک اس کا کوئی تصور نہیں ہے، قطعاً کوئی تصور نہیں ہے اس کا، یہ انہوں نے بنایا۔ اور برات بھی تبرہ سے ہے، برات من اللہ و رسولہ، دوری کے معنی میں، دوری جی، یعنی ابو بکر و عمر اور عثمان سے برات، تبرہ، دوری اختیار کرنا۔ تو اس میں حلوے پکانا، رات کو جاگنا، قبرستان جانا قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنی روایتیں ہیں وہ سب موضوع ہیں یا وہ کمزور ہیں، پائے تکمیل کو کوئی روایت بھی نہیں پہنچتی۔ دے جی اذان۔